اللہ کریم حاضری قبول فرمائے. رب کائنات اپنے حبیب کا صدقہ اسی طرح دین کریم لیتی رہتی ہے. حضرات گرامی، رمضان المبارک کا آخری جمعۃ المبارک نزول قرآن کے حوالے کا موضوع کا انتخاب کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا. بڑا برکت والا مہینہ، جس مہینے کے اندر حفاظ کرام سانوں قرآن پاک سناتے ہیں اور آقا علیہ السلام کے غلام پیچھے کھلو کے قرآن پاک سناتے ہیں. بڑی فضیلت ہے اس بات کی. اور روایات میں چاہتا ہے کہ حضور علیہ السلام رمضان المبارک کے وچ جبرائیل علیہ السلام کے نام دعا فرماندے ہوندے سن قرآن پاک کا. اور اس روٹین کے نال حضور کے غلام قرآن سنتے سناتے قرآن کی برکات حاصل کرتے. موضوع ہے نزول قرآن. قرآن نازل ہونے پہ وجوہات کی ہیں. اللہ جل وعلا کریم نے ابتدا میں کلام کی ابتدا میں ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اے وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں، شک کی گنجائش نہیں. اور بسم اللہ دی بے تو لے کے والناس کی سین تک پورا قرآن حرف حرف لفظ لفظ اور تمام حرکات جڑیاں اس قرآن کے اندر موجود ہیں. رب کائنات کے پیارے محبوب نے فرمایا کہ لوح محفوظ کی تفسیر ہے. جو لوح محفوظ میں موجود ہے اس کی تفسیر قرآن پاک کے یعنی جو ہو چکے ہے، جو ہو رہا ہے، جو حکم ہوئے گا، ہر چیز کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام کے اندر ارشاد فرمایا. اگلی گل ہے کہ سانوں سمجھ کیوں نہیں ہوتی، سانوں کیوں نہیں پتہ لگتا؟ اس واسطے کہ بعض چیزاں روایات کے اندر اس طرح دیا نہیں. بندہ تفصیل جدوں تک نہ دیکھے وہ بات ہی سمجھ نہیں ہوتی. کہ یہ ہر بندے کو سمجھ آؤ نہ کوئی سارے کی ایک لکھو جی نہیں ہوتی. بابے را بڑے پیارے انداز میں فرمایا. بابے را کیا شرطہ متاں زیرہ زبراں سب شان ہونے پیچھے آئیاں اما لوکاں خبر نگائی خاصا رمضان پائیاں. قرآن پورے قرآن جتوں مرضی کھول کے بیٹھ لائے، جتوں مرضی کھول کے بیٹھ لائے، تلاوت کر کے بیٹھ لائے. یہ کوئی سائنسدان انہوں پڑھے گا تو آخے گا سائنس کی اس تو بڑی کتاب کوئی نہیں. جے کوئی انجینئر انہوں پڑھے گا تو وہ کہے گا کہ انجینئرنگ کی اس تو بڑی کتاب کوئی نہیں. وہ ڈاکٹر پڑھے گا تو آخے گا ڈاکٹری کی اس تو بڑی کتاب کوئی نہیں. کوئی وکیل پڑھے گا تو آخے گا جہے قوانین نہ بیان کیتے نہیں اس کتاب کے اندر وہ نال دے قوانین کسے بیان نہیں کیتے. جس بھی زندگی کے شعبے کے اندر بندہ موجود ہے وہ اپنے ذہن کے مطابق انہوں پڑھتا رہے گا. خالق کائنات قرآن پاک تو کل ہدایت عطا فرما دے گا. رب کائنات قرآن کو ہدایت عطا فرما دے. اور اس قرآن کے آن کا مقصد کی ہے کیا ہے؟ آن کا مقصد صرف روزے کا مہینہ کٹنا یا آن کا مقصد ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. قرآن پاک کے اندر رب کائنات میں فرمایا قرآن وہ کتاب ہے جڑی مومنین واسطے شفا بھی ہے تے رحمت بھی ہے. شفا بھی ہے تے رحمت بھی ہے. رب کائنات اساں کو شفا دی صورت وچ بھیج لیا کہ مرن والے دے اوپر بیٹھ کے سورہ یاسین پڑھ چھڈنے ہاں یا وہ مرن تو بعد اسی فاتحہ شریف پڑھ چھڈنے ہاں. اسی قرآن کو ہدایت لئی نہیں، اساں قرآن کو ہدایت لئی نہیں. اگر ہدایت لئی ہوتی تو پھر ہون بھی قرآن پڑھن والا ابو بکر صدیق نے نقش قدم پہ چل رہا.
فاروق اعظم کے نقش قدم سے چلتے ہیں ہوں بھی کہڑا قرآن پڑھنے والا ہے ان مولا علی کی طرح قرآن کی طرف ہوتی ہوں بھی قرآن پڑھنے والا بلال طرح جو اذان دیتا تے لوگوں کے اکھاں کے کان تے عقلاں دے دروازے کھل جاتے اس واسطے کہ جڑے وہ قرآن پڑھنے والے سن قرآن کو سمجھ کے پڑھتے ہوئے قرآن سمجھ کے پڑھتے ہوئے اساں قرآن میں تو پڑھیا اساں قرآن رکھیا جھوٹے سچے چکن واسطے یا پھر ایسا زیادہ تو زیادہ یہ کہتا ہے گھر پر چکیاں تے قرآن رکھ چھڑے جدوں بیٹیاں نوں بدا کرنے انہاں دے سر دے اوپر قرآن دا سایہ کر چھڈیا اسی یہ دے نال خوش ہو کہ قرآن نے مل گیا تھا لیکن اسی قرآن کو جڑا کام لینا چاہیے اسی وہ کام قرآن کو لیتے نہیں تساں دیکھیا بازاراں دے وچ جب موبائل لین جائیے استری لین جائیے کوئی بھی مشینری لین جائیے جدوں بازار مشینری لین واسطے جائیے جو جڑے ڈبے چ پا کے دیندے نے ڈبے دے وچ ایک کاپی بھی نال ہوندی ہے ڈبے دے وچ ایک نال کاپی ہوندی ہے اج کل کیونکہ زیادہ پروڈکٹس جڑیاں نے چائنا دیاں نے تو چائنا چ لکھی ہوندی ہے کوئی انگریزی چ لکھی ہے کیونکہ جس علاقے میں جو پروڈکٹ ہوئے انہاں اپنی زبان دے وچ کتابچہ یا نال بنایا ہوتا ہے اور اس کتاب کے اندر لکھیا کی ہوتا ہے کہ اے فلاں چیز ہے انہوں انج استعمال کرو گے تو اینی دیر چلے گی انج استعمال کرو گے تو اینی دیر چلے گی کیڑی کیڑی چیزیں دے واسطے نقصان دے میں کیڑی چیزیں دے واسطے فائدے والی ہے ہر چیز بیان کی جاتی ہے اس مشینری کے متعلق قرآن اللہ جل مجد الکریم نے انسان کے نام پہ کیا ہے اے جڑی مشینری سے تو لے کے پہلا تک رب نے بنائی نا اس مشینری کا کتابچہ قرآن ہے اس مشینری کا کتابچہ قرآن ہے شروع تو لے کے آخر تک قرآن پڑھ کے دیکھ رہا ہے تو دسیا جائے گا ایس چیز کا تمہیں فائدہ ہوئے گا ایس چیز کا تمہیں نقصان ہوئے گا اے تیرے رشتے نے انہوں نے اے تقدس ہے انج کر کے چلنا ہے اس طریقے میں رہنا ہے انج اٹھنا ہے انج بہنا ہے انج کرنا ہے اے کرنا ہے جدو سارے زندگی کو لے ابتدا تو لے کے انتہا تک انسان کے مکمل جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے وہ دے نال قرآن بیان کر کے فرمایا جمن تو لے کے مرن تک خدا قرآن بیچتا جائے پڑھتا جائے اپنی زندگی میں چلاتا جائے زندگی کتنے پہنچ جائے لیکن ہے قرآن خاص طور سے مدینے دے تاجدار دی نام ہے قرآن کی ہے حضور دی نام ہے آقا علیہ السلام دی نام ہے اللہ مکتب الناس تک کسی دی تعریف کیڑی ہوتی ہے تعریف کے تین طریقے ہوتے ہیں کسی دی بھی تعریف نے تین طریقے ہوتے ہیں پہلا طریقہ کی ہوتی ہے جدی تعریف کرنی ہے وہ ذات کی تعریف کی جاتی ہے وہ متعلقات کی تعریف کی جاتی ہے وہ انج ہے انہیں انج پہنا ہے انج اٹھنا ہے اے کرتا ہے وہ کرتا ہے اس کی تعریفاں وہ ذات کی تعریف ہو رہی وہ آداب کی نے وہ خصائص کی نے وہ فضائل کی نے اے بیان کیا جاتا ہے دوسرا طریقہ ہے کہ کسی کے نام وہ تعلق ہوئے جہے وہ پیار کرنے والے ہو جنہ نام وہ پیار کرتا ہو انہوں کی تعریف کی جاتی ہے جنہ کے نام وہ پیار ہوئے انہوں کی تعریف کی جاتی ہے دو تیسرا جہے نام وہ نفرت ہوئے وہ خلاف بولیا جاتا وہ دشمنوں کے نام دشمنی رکھی جائے یہ بھی تعریف کا ایک انداز ہے یہ بھی تعریف کا ایک طریقہ ہے جہے میرے دشمن نے میرے نال پیار کرنے والے وہ محبت کر سکتا جہاں میرا دشمن ہے وہ میرے محبت کرنے والے وہ تعلق ہو سکتا نہیں جدو انہوں کے نام تعلق نہیں ہوئے گا واسطہ نہیں ہوئے گا رابطہ نہیں ہوئے گا تو پتہ لگے گا یار کہ شاہ اللہ پیار کرتا شاہ اللہ محبت رکھتے اے بھی ایک طریقہ ہے محبت کا تعریف کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر تینوں طریقے استعمال کیے کہ مدینے کے تاجدار یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا اللہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین رب نے اپنے محبوب کی تعریفاں کی اس تو بعد جنہ محبوب کے نال
جنہ محبوب نال پیار کیتا رب نے انہاں دے نال بھی پیار دا اظہار کیتا مبشرین المؤمنین ایمان والے دی بشارتاں بیان کیتیاں تے جنہ دے نال جنہ میرے نبی نال دشمنی رکھی رب کائنات نے یا ایھا الذین کفروا انہاں دی تذلیل کر کے تبت یدا باللہ بوتا انہاں دی تذلیل کر کے رب نے دسیا کہ میں اپنے محبوب دے تیناں طریقاں نال تعریف کرنا جڑے محبوب دی تعریف کیتی محبوب دے نال پیار کرنے والے دی تعریف کیتی تے جڑے محبوب دے دشمن نے انہاں دی تذلیل کیتی جدوں اے معاملہ آیا پھر گل ہوئی ہے کہ مدینے دے تاجدار الحمد والناس تک پورا قرآن نبی دی نا دے جے دل ہوئے تے بابے راں دے نا دے پڑھ دی بابے راں نے کیا ہے شدان مردان
نبی آتے ہیں پہ ایک ایک نبی آتا ہے پیا لیکن ہر ایک آ کے میرے نبی دے بارے چلاس دے پیا آن والے آ کے اعلان کرتے ہیں ساڑھے تو بات آوے گا سارے تو افضل ہوئے گا سارے تو اللہ ہوئے گا سارے تو زیادہ مرتبے والا ہوئے گا یہی بات کہنے نے پہ کرنو بدلی
دا تصور ہوئے تو پھر عبادت ہے ساڈا کیتا ہے بے کیا کرم کیا حکم ہویا مدینے کے داردار لیلۃ القدر واقعی تاک راتوں دے وچ لگو 21 23 25 27 29 تاک راتوں وچ لیلۃ القدر نو لگو ساری زندگی بندہ عبادت کرتا رہے ریاضت کرتا رہے لیلۃ القدر دی ایک رات لگ جائے تے زندگی نہیں ہے عبادت ایک پاسے تے رات ایک پاسے کیوں اس وقت کہ نبی کا فرمان ہے کہ اس رات نو لگو تے جو اس رات نو لبے دل چ حضور دے نال محبت تے پیار نہ ہوے گا حضور نو اپنی جان تو کائنات تو ود کے محبت نہ کرتا ہوگا جڑا حضور دا فرمان علاج ہو میں احدکم حتی کونا حبا علیہ من ولدہ و والدہ والناس اجمعین کائنات دے ہر انسان تو ود کے میرے نال پیار کرے گا تے ایمان والا ہوے گا تے لیلۃ القدر انہوں لبدی جڑا ایمان والا ہوے گا لیلۃ القدر کوئی بے ایمان نہیں لبنی کمزور ایمان والے نہیں لبنی لبنی انہوں جنہوں نبی نال ہر چیز تو ود کے پیار ہوئے جدوں نبی نال پیار ہوئے تے خدا ہر دن عید دا دن ہے تے ہر رات لیلۃ القدر دی رات پھر دنوں نو مہینیاں نو نہیں لبنا رمضان دا مہینہ لبو تے عبادت کرو تو فضیلت والا دن لبو تے عبادت کرو یہ نہیں پھر سب کچھ مدینے تے جدوں حضور نال پیار ہے حضور نال محبت ہے سارا کچھ وچ آ تے محبت دا تقاضا یہ ہے کہ جدے نال پیار ہوے دا گیڑا سنیا جاندہ نہیں ایسی کی کرنے ہیں ذرا اپنا انتصاب ہر بندہ کرے میں نہیں کسی نے آگے ہر بندہ اپنا انتصاب کرے گی ریبان دا بٹن کھوڑ کے میرا دھیان مار اسی حضور نال کنا پیار سانو تے اپنی دکان بند کرنی اوکھی لگتی سانو تے اپنا کاروبار چھڈنا اوکھا لگتا سانو اپنے بچے یاد آ جاندے ہیں سانو اپنے گھر والے یاد آ جاتے ہیں سانو اپنے رشتے داراں دی مجبوریاں مار جاندیاں نے
سانو تڑا تے برادری مار جاندی ہے کیوں یار دنیا داری کتے رکھنی ہے نا جدو نبی نال پیار کیتا تے کوئی دنیا داری نہیں رکھنی پھر دنیا تیرے مولا علی نے فرمایا دنیا سایہ ہے دنیا کی ہے سایہ فرمایا تے مگر پجے گا تے اگے لگ کے پجے گی تیرے قابو نہیں ہونا ہے مولا علی فرماتے نے دنیا سایہ ہے بندہ کھلوتا ہوئے سایہ جے لائٹ پیچھے ہوئے تے سایہ اگے نا بندہ پھڑ لے گا نہیں پھڑ سکتا جویں جویں اگاں جائے گا انہیں اگاں ٹرنا مولا علی نے فرمایا دنیا سایہ ہے جے دے مگر پجے گا تے اس اگے لگنا ہے جے دے تو اگے نسے گا تے اس مگر پجنا ہے بڑی سولی مثال دیتی ہے فرمایا دنیا سایہ ہے جے دے مگر پجے گا تے اس اگے لگنا ہی تیرے قابو ہونا نہیں تے جے تو دے اگے لگے گا تے تیرے مگر پجنا ہے تو دنیا دے مگر پجے تے تینوں نوکری بھی نہ لبے تینوں روزگار بھی نہ لبے تینوں سکون بھی نہ لبے تے جیڑا دنیا دے اگے لا کے پجدا اوے داتا علی اجمیری اج بھی دنیا مگر پجدی پئی اوے خواجہ فرید الدین کلے شکر اج بھی دنیا مگر پجدی پئی انہاں دنیا دے مگر نہیں پجے انہاں نے مدینے دے تاجدار دی محبت کی حضور نے پیار کیتا ہے وے سید شبیر حسین اج بھی بیدار دستا ہے پیار کہ جنہاں حضور نے محبت کیتی ہے رب نے انہاں دے دیوے بال کے رکھے پھر دن سے مہینے اتنے نہیں لگ دے میں یاد ہوتا کی نہ ہوتا حاکم نے آتے اس آگے نہ دن نہ مہینے آج تو دنیا دار راضی کرے آج تو پارٹیاں راضی کرے آج تو اپنے جماعتاں راضی کرے آج تو اپنے آپ لبرل سوشل بنا کے بھرنا ہو پھر شرط آج لے ان کے بنا آج مدینے نے تاجدار دی حضور علیہ السلام کی غلامی کا اعلان ہے آج حضور کی غلامی کا اعلان کرے گا پھر اس وقت آج دنیا تے کیوں آپ کہ میرا نبی تو سوا ہو رہا ہے آج اعلان کر دیا جی کہتے بات ہے
दुनिया का एक असूल बनया, एक तरीका बनया। तरीका पता की है? जिन्हों चोखा प्यार हो, चोखी मुहब्बत हो, पहला बुक मिट्टी का वो पाता है कि नहीं? इंजी है ना। इस दुनिया का एक तरीका, एक असूल बनया, जिन्हों चोखी मुहब्बत हो, चोखा प्यार हो, जिसका चोखा तल्लक हो, पहला बुक मिट्टी का वो पाता है। नाला दा वाला की लै भी हुण तेरे अमल पे, हुण तेरे अमल पे। उत्थे जाके सारे रिश्ते मुक गए, सारियां मुहब्बतां खत्म हो गई। बूटे आख्या कि कोठड़ी मिलनी रहन खातर, बूटे आख्या कि कोठड़ी मिलनी रहन खातर, जिहदे बूहे ते ना कोई बारियां आई। जदों बाग खिदां ने बाल खोले, पंछी उड़ गए बाहर। खुदा क्या ना उन्हें मौत नूं, खुदा उन्हें मौत नूं आख्या कि जदों बाग है चमन तेरा है, बाग तेरा है, हरियाली तेरी, धीआं पुत्तर भैणां भरा पोतरे पोतरे सारा कुछ नाल रिश्तेदारी तलक वास्ते है तेरा बाग है। उस आख्या जदों बाग खिदां ने बाल खोले, पंछी उड़ गए मार। उडारियां ने जेड़े कहंदे सी मरांगे नाल तेरे, अज उन्हां भी बाजियां हारियां ने। जेड़े तरसदे दीद नूं दिने राती, बड़ी गल हुंदी है यार तेरे तो बगैर मेरी दिहाड़ी नहीं लंघदी, तेनू वेखण तो बगैर मेरा टाइम ही नहीं गुजरदा, मैं तेनू ना वेखा मैनू तकलीफ रहिंदी है। वो कहंदा जेड़े कहंदे सी मरांगे नाल तेरे, अज उन्हां भी बाजियां हारियां ने। जेड़े तरसदे दीद नूं दिने राती, अज उन्हां भी बारियां मारियां। आप फड़ के उत्ते कपड़ा दे के, आप कबर च पा के, पहला बुक मिट्टी दा पा के आंदे ने हुण तेरे अमल वेली। दुनिया दे उत्ते ये नहीं पुछदे कि किवें तेरे नाल गुजारा होया, आखर के जेड़े तरसदे दीद नूं दिने राती, अज उन्हां भी बारियां मारियां ने। मोहम्मद बोलिया झूठा ही जग सारा, कमली वाले दुनिया सच्चियां तो सारे छड़ के लौट जाते हैं। जिन्ना वास्ते जायज नजायज हलाल हराम कोई तमीज नहीं करता, वो सारे छड़ के पीछा मुड़ जाते हैं। कोई तलक नहीं, कोई वास्ता नहीं। जिहदा तलक है, जिहदा वास्ता है, जो सारे जुड़ जाते हैं उदों भी वो कबर च आ जाते हैं। देवबंदियां का इमाम मौलवी होया नूर हुसैन करजाकी, उस भी बड़े कमाल की गल की। उस आख्या सारे छड्ड जाने ही, नबी तेनू नहीं छड्डी, नबी तेनू फिर आज ले उनकी पता। अज नबी की गुलामी कर, अज नबी का झंडा फड़, अज नबी के नाम से अपनी जान कुर्बान कर, अज नबी के नाम से अपनी आशा कुर्बान कर। जो अज करेगा फिर उस वक्त जो सारे छड़ जाएंगे उदों मदीने का ताजदार तेरे को आ जाएगा। नूर हुसैन गुजा कहता बाज मुहम्मद तैनू किसे नहीं
تینوں کسے نہیں چھڑاونا وچ مصیبت کسے کم نہیں آونا وچ مصیبت کسے کم نہیں جنہاں واسطے کر کے گیا ہے انہاں پچھوں پاسیاں نہیں چھوڑنی پڑنی وچ مصیبت کسے کم نہیں آونا وچ مصیبت کسے کم نہیں آونا باج محمد تینوں کسے نہیں چھڑاونا اج من لے اونا آج رب کی پناہ آج مدد مانگو سے آج مدینے دے تاجدار کا نام لیتا اے انہیں امت نبی دی روحانی اولاد امت نبی دی روحانی اولاد ما کانا محمد نبا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبی اللہ رب العزت قرآن جو بیان کیتا ما کانا محمد نبا احد گوڑے جو کسے مرد محمد باپ نہیں لیکن پوری امت دے روحانی باپ محمد مصطفیٰ ظاہر کسے مرد دے نبی باپ 3 سال زیادہ ہوئے حضرت عبداللہ حضرت قاسم حضرت ابراہیم 3 سال زیادہ ہوئے بچپن چھوٹی عمر شیر کار کی جنہ کا مثال ہو گیا رب کائنات نے جننے پتر لے کے اس تو بعد رب اللہ پہ ما کانا محمد نبا احد توڑے جو کسے بندے دے کسے مرد دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باپ نہیں ظاہر باپ نہیں لیکن روحانی طور تے نبی ہر امتی دا روحانی باپ ہے نبی امت دا روحانی باپ ہے تو جدے ایڈے پتر ہون اینے پتر ہون انہوں کو گل کر کے جاوے کتے جدے انے پتر ہون اور جدے 2 ہون نا چوکے چوڑا کے گلدر کو گل کر کے بہاوے 2 پتر رب نے دیتے ہیں اور جنہوں رب نے انی امت دیتی ہوئے اس امت دے مر جاندہ مقام ہے جے نبی کی شان اس کو گستاخی کر دے ما کانا محمد نبا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین رب نے وہ دو اعلان کیتا جی تو تیری دماغ جگہ تم ہی کوئی نہیں ہے دماغ سے تم تکا سے تیری ذات میں موجود نہیں رب وہ دو آکھیا تو روحانی پتر ہے میرے نبی دا تائیں کہ حضرت امام مالک نے فرمایا امت مر جائے یہ نبی دا بدلہ نہ لے سکے ساڑھے آتے تک مزید لوگ مرن دا مقام ہے ساڑھے وزیر اعظم صاحب مبارک دیتے پھر رہے ہیں تمہارا صدارت ملی ہو بے غیرت ہی تو مبارک دینا کرتے ہیں مبارک کو دوبارہ صدر بن گیا لیکن اہل ایمان کا ایک کوئی جواب ہے من سبا نبیان من سبا نبیان وہ مر جائے گا یا مار دے گا کیوں اس واسطے کہ نبی تو بغیر کچھ بھی نہیں رہے ہر چیز حضور کے نال مشہور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جس وقت غزوہ بدر دے وچ کافر قیدی ہو کے آئے نا میں نے بڑا مزہ ہوتا میں بڑی بڑی یہ گل کی تھی لیکن میرا سواد نہیں ختم ہوتا سبحان اللہ میرا سواد نہیں ختم ہوتا کافر قیدی ہو کے آئے تے مہاجرین جڑے گئے سن ظاہر بات ہے رشتہ دار سن کسی دا چاچا کسی دا تایا کسی دا بھرا ہے کسی دا پیو ہے کسی دا پتر ہے سارے سن تے جڑے قیدی ہو کے آئے نے وہ بھی رشتہ دار ہی سن سارے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا دسو انہاں نال کی کریے قیدی نبی نے فرمایا دسو انہاں قیدیاں نال کی کریے صحابہ کرام نے کہا کہ حضور مشورہ کرنا ہے یا حضور نے فرمایا مشورہ کرنا دسو سارے دیگر صحابہ کرام نے کسی نے کوئی مشورہ دیتا کسی کوئی مشورہ دیتا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ نے حضور کی بارگاہ
ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲ ਦਿਓ, ਛੋੜ ਜਾਓ, ਜਿਜ਼ੀਆ ਲੈ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। سیدنا فاروق اعظم خاموش بیٹھے انہوں نے فرمایا عمر تم ہی دس، عمر تم ہی دس۔ سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا تو دل ہے جہاں جہاں انہیں کہ ساڈا رشتے دار ہے نا، میرا چاچا ہے، کسی کا بھرا ہے، کسی کا پیو ہے، کسی کا جہے جہے رشتے دار ہیں سانو حکم کرو اپنے رشتے داروں دیا دھونا لا کے تھوڑے قدموں چ رکھیے۔ سانو حکم کرو اپنے اپنے رشتے دار کی دھون لا کے تھوڑے قدموں چ رکھیے، انہوں بھی پتہ لگ جائے ساڈا نبی تو بغیر کچھ بھی نہیں، انہوں بھی سمجھ آ جائے کہ مدینے کے تاجدار تو بغیر ساڈا کچھ بھی نہیں۔ اسی جہدے نال پیار کرنے ہیں، جہدے نال محبت کرنے ہیں، جہدے نال تعلق رکھنے ہیں، جہدے نال واسطہ رکھنے ہیں، جہدے نال رشتہ رکھنے ہیں، سارا کچھ نبی دی نسبت نال ہے۔ جیڑا نبی دا نہیں ہے وہ ساڈا نہیں۔ اے سیدنا فاروق اعظم دا عقیدہ سانو بلہ پیارا، سانو شیر پیارا، سانو تیر پیارا، سانو اپنے پنڈ دا چودھری پیارا، سانو محلے دار پیارے، سانو رشتے دار پیارے، سانو برادریاں پیاریاں، سانو جماعتاں پیاریاں، نبی کنوں پیارا؟ جو بھی ہے، جتھے بھی ہے، جویں بھی ہے، ہر شے مشروط نبی نال، نبی نال تعلق ہے، ساڈے نال تعلق ہے، جہاں نبی نال تعلق کوئی نہیں ہوتا ساڈے نال تعلق ہے کوئی نہ کوئی۔ جو جویں جتھے بھی ہے نبی دے تعلق نال، جہاں نبی نال واسطہ ہے وہ ساڈے نال ہے، جہاں نبی نال کوئی نہیں ہوتا ساڈے نال کوئی نہیں۔ اور اے ہی ثابت کرتا ہے اج دور یہ نہیں کہ اسی آکھیے جی اسلام امن کا درس ہے، امن کا درس دیتا ہے اسلام، ضرور دیتا ہے، لیکن اس وقت جب بلال کعبہ کی چھت پہ کھڑا ہوتا جدو بلال کعبہ کی چھت پہ کھڑوتا ہوئے نا پھر ایمان، پھر اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ طاقت دا توازن برابر رکھ، کسی بغیرت میں جرت نہ ہوئے تیرے اسلامی شعار سے اتنے حملہ کرن دی، کسی بغیرت میں جرت نہ ہوئے تیرے قرآن کی تذلیل کرنی دی، کسی بغیرت میں جرت نہ ہوئے مدینے دے تاجدار دی بارگاہ چ بکواس کرن دی۔ پھر اسلام امن کا درس دیتا ہے، جے کسی میں جرت ہوئے پھر اسلام تیرے ہاتھ سے تلوار بھیجنا چاہتا ہے، پھر اسلام طاقت بھیجنا چاہتا ہے۔ اوہ اٹھویں طاقت بھی ہوئے پھر لمحے پیا ہوئے کسی نے اگے تے فائدہ کوئی نہیں۔ سوال تے اس گل دا ہے نا کہ تیرے کو 3 تلواراں ہون تے اگے ہزاراں دا لشکر ہوئے تے ایمان دی طاقت دے نال اودے نال ٹکرا ہوئے۔ مطلب اس گل دا 7 تلواراں لے کے 8 تلواراں لے کے 313 جی 1000 نال مقابلہ کر عقل ہے دے انہوں نہیں مانتی، لیکن عشق نے کر کے بخایا، عشق دے چلے نمبر لے گئے۔ اکرم والے ہیں میں عمرہ گالی بمانیہ گل بڑا